بزرگان عزیز، برادران ملت، ظاہر ہے یہ مجلس اعزا بنام حسین ابن علی برپا کی گئی ہے۔ عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جس گرامی آیت کو آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، اس میں کائنات کا پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا پروردگار تم سے یہ کہتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، اس لیے کہ میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور دیکھو جو بھی انسان اس عبادت سے منہ پھیرے گا، روگردانی کرے گا، سیدخلون جہنم داخرین، تو ہم ان قریب ایسے لوگوں کو اوندے منہ جہنم میں داخل کریں گے۔ ظاہر ہے یہ مجلس اعزا جو کہ بنام حسین ابن علی برپا کی گئی ہے، ظاہر ہے یہ مجلس اعزا صرف اس آغاز کے لیے ہوتی ہے کہ جلوس شروع کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ نہ تو مجلس سننے کے لیے لوگ آمادہ ہوتے ہیں اور نہ مجلس کا ماحول بنتا ہے کہ کچھ باتیں رکھی جائیں، اور جو باتیں اگر رکھنا بھی چاہیں تو بچی کچی کسر یہ مائک والے پوری کر دیتے ہیں، یہ اس لائق آواز نہیں چھوڑتے کہ کوئی بات پڑھی جا سکے۔ تو اسی لیے عموماً ہم بھی کوشش یہ کرتے ہیں کہ جلوس اور شب بیداری کی مجلسوں کے وعدے ہم بہت کم لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جلوس میں کوئی سننے کے لیے نہیں آیا، وہ بس یہ ہے کہ ٹھیک ہے مجلس ہو رہی، مجلس کے بعد جلوس ہے۔ شب بیداری کا بھی یہی حال ہے۔ تو کم سے کم بانیان جلوس یا بانیان مجالس سے گزارش ہے کہ اگر انہوں نے یہ مجلس رکھی ہے تو مجلس کا ماحول بھی بنایا کریں، جو بھی تیاریاں ہیں وہ یا تو پہلے کر لیا کریں یا کم سے کم مجلس ختم ہو جائے اس کے بعد کر لیں۔ ہم معلوم ہے ادھر مجلس ہو رہی ہے، خطیب اپنا خون پسینہ ایک کر رہا ہے، وہ کسی کی سنی نہیں رہے، تو اس سے تھوڑا سا مجلس کا ماحول نہیں بن پاتا۔ تھوڑا سا انتظامیہ کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ کم سے کم زیادہ سے زیادہ بات لوگوں تک پہنچے۔ اور یہ بات میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں، صرف اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ سنیں، بلکہ جلوس کا جو مقصد ہے وہ مقصد انہی مجلسوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ ہم یہ جلوس کیوں نکالتے ہیں، اور ہم انہی مجلسوں کو جو ہے وہ بالکل سرسری طور پر ختم کر دیں۔ کوئی کسی کے سننے کے لیے تیار نہیں، انجمنیں آ رہی ہیں وہ باہر کھڑی ہوئی ہیں کہ ابھی کہاں ہمارا نمبر آئے گا، جو باہر کے عزادار آئے ہیں وہ بھی باہر کھڑے ہوئے ہیں، یہ چند لوگ بیچارے بیٹھے ہوئے مجلس کر رہے ہیں، اور ابھی جب جلوس نکلے گا تو اس میں جو ہے وہ سینکڑوں کا مجمع ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا آداب مجلس کے خلاف ہے، اس کا خیال رکھیں۔ جو لوگ جو ہے وہ باہر کھڑے ہوئے مجلس سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ فرش اعزا پہ آ کے بیٹھا کرے، فرش اعزا کا تاکہ ثواب ملے۔ یہاں پہ فرش اعزا پہ بیٹھنے کا بھی ثواب ہے، ظاہر ہے باہر کھڑے ہونے کا ثواب نہیں ہے، لیکن یہاں پہ بیٹھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو ظاہر ہے جس میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ کوئی مفصل بیان نہ ہو سکے گا، اس لیے کہ مجلسی ماحول جب بنتا ہے تو مجلس پڑھ دی جاتی ہے، تو جو باتیں سرسری طور پہ ہیں وہ آپ کے سامنے پڑھ کے میں مجلس مکمل کرتا ہوں تاکہ جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں وہ مقصد آپ کا مکمل ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے
کہ تمہارا پروردگار تم سے یہ کہتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، اس لیے کہ میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں۔ لہٰذا ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ فرش عزا پہ جب آئے تو فرش عزا پر جہاں رزق معرفت پروردگار کو حاصل کرے وہاں انسان اپنی منت اور اپنی مرادوں کو بھی مانگ سکتا ہے۔ یہ فرش عزا کا صدقہ ہے۔ فرش عزا پہ لوگوں کی دعائیں پوری ہوئی ہیں، فرش عزا کا احترام کیا کیجیے، فرش عزا کو چوما کیجیے، فرش عزا پہ چپل لے کے نہ چلا کیجیے، اس لیے کہ فرش عزا پہ صرف آپ نہیں آئے ہیں، فرش عزا پہ کائنات کی وہ معصومہ بھی آئی ہیں کہ جن کو ملکہ جہاں کہا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے آپ بتلائیے کہ جس فرش پر ملکہ جہاں آ کے بیٹھ جائے تو کائنات میں اس سے بہتر کوئی فرش نہیں ہو سکتا اور کائنات میں اس سے بہتر جگہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ حسین ابن علی کے چاہنے والوں کو تو بیٹھنا بھی چاہیے فرش عزا پہ، اس لیے کہ جن کی مالکہ اور جن کی ملکہ فرش عزا پہ آ گئی ہوں تو ان کے چاہنے والے اگر باہر کھڑے ہوئے ہوں تو تھوڑا سا اچھا نہیں لگتا۔ یہ جملہ ہم نے کہیں پڑھا تھا کہ اصول مہمان نوازی کے خلاف ہے کہ مہمان کو دسترخوان پہ بٹھا کر صاحب میزبان گھر کے باہر گلیوں میں ٹہلتا ہوا ملے تو آنے والا مہمان ناراض ہوتا ہے کہ اس سے اچھا تو یہ ہے کہ ہمیں بلایا ہی نہ ہوتا، اس سے اچھا تو یہ ہوتا کہ ہمیں بلایا ہی نہ ہوتا۔ اب جب ہمیں بلایا گیا ہے تو کم سے کم ہمارے سامنے بیٹھو، ہمارے سے بات کرو، ہم سے اپنی باتیں تو کرو۔ تو اگر ہم نے فرش عزا بچھا کر ملکہ جہاں کو بٹھایا ہے تو بانی عزا فرش عزا کے جو منعقد کرنے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ جب ملکہ جہاں فرش عزا پہ آ جائیں تو فرش عزا پہ ملکہ جہاں کے برابر میں بیٹھ کر ملکہ جہاں کی اتنی خوشنودی حاصل کریں کہ یہ جلوس عزا ہمیں اتنا ثواب دے جائے کہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے، آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جو فرش عزا بچھایا گیا ہے اس فرش عزا پہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو آنا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک فرش عزا پہ آئے، فرش عزا پہ وہی آئے گا کہ جس کا رشتہ ملکہ جہاں سے ہوگا۔ ہر ایک آدمی فرش عزا پہ بھی نہیں آ سکتا، لہٰذا یہ امید چھوڑ دیجئے کہ آپ کا چچا ہے، آپ کا ماموں ہے، آپ کا خالو ہے، آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، وہ تو فرش عزا پہ کبھی نہیں بیٹھتا، وہ تو مجلسوں میں کبھی آتا ہی نہیں ہے، وہ تو فرش عزا پہ بیٹھتا ہی نہیں ہے۔ ارے اتنا تو آپ بھی جانتے ہیں کہ امام حسین سے محبت شریف زادہ کر سکتا ہے، شریر زادہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو امام حسین سے محبت ہے جس کو بھی، وہ بھی ظاہر ہے کہ فرش عزا پہ آئے گا۔ اور یہ جملہ ظاہر ہے کہ ایک فضائل کا ہے تو میں پڑھ دوں کہ فرش عزا پہ ہر شیعہ نے حیدر کرار کو، صرف شیعہ کو نہیں آنا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ امام حسین صرف ہمارے نہیں ہیں، امام حسین نہ کسی قوم کے ہیں، نہ کسی فرقے کے ہیں، نہ کسی انجمن کے ہیں، نہ کسی مذہب کے ہیں۔ حسین اس کے ہیں جس کے دل میں انصاف پسند دل ہوگا، انسان امام حسین اس کے ہوں گے۔ اب ظاہر ہے کہ جس کے دل میں انصاف پسند دل ہوگا امام حسین اس کے ہوں گے، لہٰذا یہ باتیں ہٹائی دیجئے امام حسین ہمارے ہیں یا امام حسین آپ کے ہیں۔ امام حسین نہ ہمارے ہیں نہ امام حسین آپ کے ہیں۔ حق بات کے طرفدار آپ بن جائیے، امام حسین آپ کے ہو جائیں گے۔ حق بات کہنے کی جسارت ہمارے اندر ہو جائے، امام حسین ہمارے ہو جائیں گے۔ اور جب تک کوئی بھی انسان باطل کی حمایت کرتا ہوا ملے گا، وہ بھلے ہی کالے کپڑے میں ہو، وہ دنیاوی عزادار تو ہو سکتا ہے، حسین کا عزادار نہیں ہو سکتا۔ تو ظاہر ہے کہ حق بات کہنے کی جسارت، اسی لیے آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے پوری دنیا نے محبت کی ہے، صرف شیعہ نے حیدر کراری محبت نہیں کرتے، امام حسین سے سب محبت کرتے ہیں۔ دنیا کا کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے کہ جو امام حسین سے محبت نہ کرتا ہو۔
ہندوؤں نے بھی امام حسین سے محبت کی ہے، عیسائیوں نے بھی امام حسین سے محبت کی ہے، اور سارے کے سارے مذاہب کے لوگوں نے امام حسین سے محبت کی ہے۔ اور یہ محبت ہی کا نتیجہ ہے کہ اگر امام حسین سے محبت نہ ہوئی ہوتی تو قبر امام حسین کی زیارت کے لیے 40 میں ہر مذہب کا آدمی جا کے بتا رہا ہے امام حسین کسی کے نہیں ہے، جو حق بات کہنے والا ہوگا امام حسین اس کے ہوں گے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک پنڈت ہے جو مشہور و معروف ہے، جس کا نام ہے داس فیروز آبادی۔ یہ کلاسیکل شاعر تھا، غزلیں کہتا تھا، بے اولاد تھا۔ ایک دن آپ ہی کے یوپی میں جوگی پورہ میں پہنچا اور سرکار امیر کائنات کی دہلیز پہ جا کے کہنے لگا، سرکار میں نے پوری دنیا میں ہر ایک سے اولاد مانگی، مجھے کہیں سے اولاد نہ ملی، اگر سرکار آپ نے اولاد دے دی تو داس فیروز آبادی عہد کر رہا ہے کہ جب بھی قلم اٹھائے گا مدح حسین میں اٹھائے گا، مدح حسین کے بعد کبھی نہ اٹھائے گا۔ روایت کہتی ہے کہ داس فیروز آبادی باقاعدہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، تو روایت کہتی ہے کہ داس فیروز آبادی باقاعدہ جو ہے وہ امام علی کے روزے پہ جو ہے وہ زیارت کر کے جو ہے وہ باہر آ گیا۔ اذان ہو رہی ہے، داس فیروز آبادی امام علی کی زیارت پہ منت کر کے آ جاتا ہے، اور آنے کے بعد ابھی 1 سال نہیں ہوا اسے سرکار حسین ابن علی نے ایک اولاد سے نوازا۔ تو تاریخ کہتی ہے کہ داس فیروز آبادی دوسرے سال پھر پہنچا اور امام علی کے روزے پہ کہنے لگا کہ سرکار ہم نے آپ سے عہد کیا تھا کہ اگر ہمیں آپ کے دربار سے اولاد مل گئی تو ہم آج کے بعد کوئی غزل نہیں کہیں گے، آج کے بعد ہم جب بھی مدح کریں گے وہ سرکار حسین ابن علی کی مدح کریں گے۔ اب آج آپ نے ہمیں اولاد دے دی ہے، آج کے بعد ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم آج کے بعد کبھی بھی غزل نہیں گائیں گے۔ اس نے سب سے پہلا قطع سرکار حسین ابن علی کی مدح میں، داس فیروز آبادی پنڈت ہے، کہتا ہے کہ تم نہ کر پائے کبھی ذکر حسین، پہلا شعر ہے اس کا جو اس نے امام حسین کے لیے کہا، کہتا ہے کہ تم نہ کر پائے کبھی ذکر حسین، تم سے قرآن سنبھلتا ہی نہیں، تم نہ کر پائے کبھی ذکر حسین، تم سے قرآن سنبھلتا ہی نہیں، ذکر شبیر کو ایسے سمجھو ایک سورج ہے جو کہ ڈھلتا ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو ظاہر ہے کہ جب اسے اولاد مل گئی تو اس نے جملہ کہا کہ تم نہ کر پائے کبھی ذکر حسین، تم سے قرآن سنبھلتا ہی نہیں، ذکر شبیر کو ایسے سمجھو ایک سورج ہے جو کہ ڈھلتا ہی نہیں۔ ہاں ذوق تجسس کا صلہ ملتا ہے، ہاں مسجد مقصد کا پتہ ملتا ہے، کہتا ہے شبیر تو ہے رہنمائے برحق، شبیر کو ڈھونڈو تو خدا ملتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو ظاہر ہے بس جلدی سے جلدی 1-2 باتیں عرض کر کے ہم باب مسائل میں آ جاتے ہیں کہ سرکار حسین ابن علی نے اپنے چاہنے والوں کو ایک پیغام دیا۔ سرکار حسین ابن علی فرماتے ہیں کہ جب ہمارے در پہ آؤ تو ہمارے در پہ کچھ نہ کچھ مانگو، بغیر مانگے ہمارے دربار سے نہ جایا کرو۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہماری مجلسوں میں، جلوسوں میں، مجلسوں کے بعد یہ جو تبرک بانٹا جاتا ہے، تو یہ تبرک کیوں بانٹا جا رہا ہے؟ اس کی اصل علت جو ہمارے بزرگ جانتے ہیں وہ بتلائیں گے کہ یہ تبرک اصلاً ہمارے لیے نہیں تھا، یہ تو اب ہم لوگ لڑنے لگے ہیں، ورنہ اصلاً یہ ہمارے یہاں نہیں تھا۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک الگ خیمے کی بات ہے، انشاءاللہ اس کو کسی دوسرے جگہ پہ عرض کریں گے کہ یہ تبرک مجلسوں میں اور جلوسوں میں اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ جب کوئی حسین کے فرش عزا پہ آ جائے اور حسین کے فرش عزا پہ بیٹھ جائے اور جب وہ واپس جائے
تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ حسین کے دربار سے کوئی خالی ہاتھ واپس آیا ہے. کوئی بھی دربار حسین سے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا. اس احساس کو ختم کرنے کے لیے یہ تبرک رکھا گیا. ظاہر ہے کہ میں گریز کرتا ہوں اس بات کو، تو یقین جان لیجئے کہ مجلسوں میں آئیے، جلوسوں میں آئیے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ یہاں پہ انسان کی منتیں پوری ہوتی ہیں، انسان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں. ابھی جو شبیہات برآمد ہوں گی ان سے منسلک ہو کے ان کو بوسہ دے کر اپنی مرادیں مانگیے گا. تو مانگیے، اس لیے کہ امام حسین یہ چاہتے ہیں کہ جب بندہ ہمارا ہے تو یہ ہم سے مانگے. امام حسین نہیں چاہتے کہ میرا عزادار، میرا چاہنے والا کسی اور سے مانگے. اب ایک جملہ کہوں کہ یہ تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جن کے پاس دینے والے نہیں ہیں. الحمدللہ ہمارے یہاں ایک نہیں 14 ایسے ہیں کہ اتنے دینے والے ہیں کہ مانگنے والا راہب اپنے دامن مراد کو سمیٹتا نظر تو آئے گا، لیکن عطائے حسین اتنی ہوگی کہ حسین دیتے چلے جائیں گے. میں نے ایک بیٹا دیا، میں نے دوسرا بیٹا دیا، میں نے تیسرا بیٹا دیا. حسین راہب کو بیٹے دے کے بتا رہے ہیں کہ راہب کو بیٹے تقدیر سے نہیں مل رہے، شبیر سے مل رہے ہیں. لہذا مانگیے. اور جب ظاہر ہے میرے سامنے بڑے پڑھے لکھے افراد موجود ہیں، آپ مجھے بتلائیے کہ اگر آپ کا بیٹا آپ کی بنا اجازت کے کسی سے کچھ پیسہ مانگنے لگے اور آپ کو پتہ لگے کہ میرے بیٹے نے ان سے پیسہ مانگا، تو آپ کو برا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ اور آپ اپنے بیٹے سے کہیں گے کہ بیٹا اگر تمہیں مانگنا تھا تو ہم سے مانگ لیتے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، بیٹا اگر مانگنا تھا تو ہم سے مانگ لیتے. ہم منع تھوڑی کر رہے ہیں. بیٹے یہ جو تم نے اس سے مانگا ہے نا، اس نے تمہیں دے تو دیا ہے، مگر تمہاری ضرورت تو پوری ہو گئی، مگر ہماری عزت پہ حرف آ گیا کہ یہ اس کا بیٹا ہے، میرے سامنے مانگ رہا ہے. لہذا تعویذ گنڈے کرا کے دوسروں کے در پہ ماتھا ٹیکنے سے بہتر ہے اپنے در کو در اہل بیت پہ ٹیک لو، تاکہ حسین اتنا دے دے کہ دوسرے کے در پہ مانگنے کی ضرورت ہی نہ ہو. اور میں تو آپ کو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ظاہر ہے کہ وقت تمام ہو رہا ہے، تفصیلات کا موقع نہیں ہے، بس ایک جملہ کہہ کے میں مجلس مکمل کر رہا ہوں. آپ دیکھ لیجئے دینے والے تو ہمارے یہاں ایسے ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو عجیب لطف آئے گا، عجیب وجدانی کیفیت طاری ہو جائے گی آپ کے اوپر. آپ دیکھیں ایک تجارتی قافلہ امیر کائنات کی قیادت میں ابھی مدینے سے باہر نکلا. ایک آدمی امیر کائنات کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا مولا مولا، توجہ آخری جملہ ہے باب فضائل کا، مولا بھوکا ہوں روٹی دے دیجئے. امیر کائنات نے کہا قمبر اسے روٹی دے دو. قمبر نے کہا مولا روٹی تو دسترخوان میں ہے. کہا ماں دسترخوان کے دے دو. کہا دسترخوان تو ناکے پر ہے. کہا ماں ناکے کے دے دو. کہا ناکہ تو ناکے کی قطار میں ہے. جیسے امیر کائنات نے کہا ماں قطار، قمبر نے مہار چھوڑ دیا کہیں مولا یہ نہ کہہ دے کہ ماں قمبر کے لے جا. آپ نے جملے کی شاید حقیقت کو نہیں پہچانا ہے. میں نے واقعہ کو صرف اس لیے نہیں پڑھا ہے کہ واقعہ برائے واقعہ ہو، واقعہ برائے تجزیہ بھی ہونا چاہیے. امیر کائنات نے کیا کہا؟ قمبر اسے روٹی دے دو. قمبر نے کیا کہا؟ مولا روٹی تو دسترخوان میں ہے. کہا ماں دسترخوان کے دے دو. کہا دسترخوان تو ناکے پہ ہے. کہا ماں ناکے کے دے دو. کہا ناکہ تو ناکوں کی قطار میں ہے. کہا ماں قطار کے دے دو. قمبر نے مہار چھوڑ دی کہیں مولا یہ نہ کہہ دے ماں قمبر کے لے جا. ارے قمبر تھوڑا سا انتظار کر، اتنی جلدی مہار قیمار کیوں چھوڑ دی؟ شاید قمبر بھی آواز دے نادان دیکھ نہیں رہے ہو مہر سخاوت جوش میں ہے، کہیں مولا یہ نہ کہہ دے ماں قمبر کے لے جا. دیکھ نہیں رہے ہو؟
کہیں مولا یہ نہ کہہ دے ماں کمبر کے لے جا. اب توجہ میری طرف دیکھیے گا, تقریر کا لطف لیجئے گا. کہیں مولا یہ نہ کہہ دے ماں کمبر کے لے جا. جن کے ہاتھ اٹھ گئے ان سے کوئی گلہ نہیں, جن کے ہاتھ نہیں اٹھے ان سے شکوہ رہے گا. یہ جملہ پہنچ جائے گا. کمبر کہتے ہیں, توجہ, کہیں مولا یہ نہ کہہ دے ماں کمبر کے لے جا, اس لیے کہ ان کی غلامی میں جو بادشاہ بنا بیٹھا ہوں کہیں اس سے محروم نہ ہو جاؤں. توجہ, ان کی غلامی میں, گھر تک سوچتے ہوئے جائیے گا, ان کی غلامی میں جو بادشاہ بنا بیٹھا ہوں کہیں اس سے محروم نہ ہو جاؤں. اسی لیے کمبر نے ہار چھوڑ دیا. بس آخری جملہ ہے, اس کے بعد باب مسائل میں آتے ہیں. توجہ جا رہا ہوں, میں ایک سوال کرتا ہوں. میں نے کہا نا واقعہ برائے واقعہ نہیں ہوتا, برائے تجزیہ ہوتا ہے. میں امیر کائنات سے کہوں گا مولا آنے والے نے آپ سے سوال کیا, مولا بھوکا ہوں روٹی دے دیجئے. آپ اسے ایک روٹی دے دیتے, یہ روٹی لے کے چلا جاتا. کیا ضرورت تھی ایک روٹی کے بدلے ناکے کی قطار دے دی؟ ایک روٹی دے دیتے. امیر کائنات نے کہا سنو, ایک بھوکے کی کیفیت کو ایک بھوکا ہی سمجھ سکتا ہے. توجہ, میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے, مجھے جملے کی اجرت چاہیے. ایک بھوکے کی کیفیت کو ایک بھوکا ہی آدمی سمجھ سکتا ہے. اسی لیے امیر کائنات نے نہج البلاغہ میں کہا ڈرو ذلیل آدمی سے جب اس کا پیٹ بھرا ہو, اور ڈرو شریف آدمی سے جب وہ بھوکا ہو. ڈرو ذلیل آدمی سے جب اس کا پیٹ بھرا ہو, اور ڈرو شریف آدمی سے جب اس کا پیٹ بھرا ہو. آخری جملہ ہے, میں ختم کر رہا ہوں. اے میرے مولا, ٹھیک ہے ایک بھوکے کی کیفیت کو ایک بھوکا سمجھ سکتا ہے, تو مولا ٹھیک ہے اسے ایک روٹی دے دیجئے, یہ ایک روٹی لے کے چلا جائے گا. امیر کائنات نے, سنو نوجوانوں سننا, امیر کائنات کہتے سنو, اس نے آ کے کیا کہا, مولا بھوکا ہوں روٹی دے دیجئے. میں اسے ایک روٹی دے دیتا, یہ ایک روٹی لے لیتا, کھاتا, پھر بھوک لگتی, پھر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا, پھر اسے روٹی ملتی, پھر یہ کھا لیتا, پھر کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلاتا, پھر اسے روٹی ملتی, پھر یہ کھا لیتا, پھر کسی چوتھے کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا, پھر اسے روٹی ملتی, پھر یہ کھا لیتا, پھر کسی چھٹے کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا. میں نے اسے ناکے کی قطار دے کے بتلایا. کیا یہ مومنین کے عقائد میں سے ہے کہ علی سے مانگنے کے بعد کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے؟ کیا یہ مومنین کے عقائد میں؟ کیا یہ مومنین کے عقائد میں سے ہے کہ مجھ سے مانگنے کے بعد کسی اور سے مانگا جائے؟ ختم کر دی میں نے بات, تاکہ آپ کا جلوس وقت معینہ پہ اٹھے اور وقت معینہ پہ ختم ہو جائے. بس یہ عطائے اہل بیت ہے. میری قوم کے نوجوانوں, فرش عزا پہ بیٹھا کرو, فرش عزا کا احترام کیا کرو, فرش عزا کو چوما کرو, اس لیے کہ یہاں پہ بیٹھ کر پتہ نہیں کس کی مراد پوری ہو جائے. اس لیے کہ یہ وہ در ہے کہ جس در پہ آنے والا کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا. اور اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو آج کی مجلس میں بیٹھ کے اپنی منت مانے, اگر اگلا سال مکمل ہونے سے پہلے اس کی منت نہ پوری ہو جائے. لیکن کیسے مانگے؟ ایسے مانگے جیسے راہب نے بیٹے مانگے تھے.
مانگنے کا بھی تو سلیقہ ہونا چاہیے نا. سیلفش ہو کے مانگو گے تو کیسے ملے گا؟ مولا کو تاجر عزادار نہیں چاہیے، عابد عزادار چاہیے. تجارت کرنے والا بندہ نہیں چاہیے حسین، عزادار عابد. کیسا مانگا؟ حسین ابن علی نے. کون ہے یہ راہب؟ آپ اس کی عطا کو دیکھیں. آیا پیغمبر اسلام کے پاس اور آ کے کہنے لگا پیارے نبی مجھے کوئی اولاد نہیں ہے. پیغمبر اسلام نے کہا ہاں صحیح کہہ رہے ہو کہ اللہ نے تمہاری تقدیر میں کوئی اولاد نہیں لکھی. برابر میں امام حسین کھڑے ہوئے ہیں، بچپنا ہے امام حسین کا. کہنے لگے نانا اگر اس کی تقدیر میں بیٹا نہیں ہے تو کیا ہوا؟ حسین تو ہے. آپ میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو واقعاً اگر آپ اس جملے کی واقعیت کو سمجھ لیں گے تو روتے ہوئے گھر تک جائیں گے. امام حسین کے لیے جملہ لکھا ہے کہ امام حسین نے راہب کے چہرے کی اداسی کو پڑھ کے حسین سے رہا نہ گیا. کہ کسی کو اگر پتہ لگ جائے کہ تیری تقدیر میں اولاد نہیں ہے تو اس کے چہرے پہ اداسی آ جائے گی. امام حسین فرماتے ہیں مجھے راہب کے چہرے کی اداسی برداشت نہ ہوئی. میں نے کہہ دیا کہ راہب ہمارے در پہ آئے ہو نا، پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ ہم نے تمہیں ایک بیٹا دیا، ہم نے تمہیں 2 بیٹے دیے، ہم نے تمہیں 3 بیٹے دیے، ہم نے تمہیں 4 بیٹے دیے. حد یہ ہے کہ عطائے حسین سخی ابن سخی حسین ابن علی 7 بیٹے جب دے چکا تو معرفت حبیب معرفت راہب دیکھیں. راہب کہتا ہے مولا بس ابھی ملے تو نہیں، ملیں گے تو کم سے کم ایک بچے کے لیے 9 مہینہ تو کم سے کم چاہیے. لیکن اتنا عرفان ہے راہب کو عطائے حسین پہ کہ کہنے لگا مولا بس. تو دامن مراد راہب نے سمیٹا، دینے والے نے نہیں سمیٹا. آپ تھوڑا سا جملوں کی واقعیت کو پہچانے اور لفظ رکھیے کہ جب اسے 7واں بیٹا ملا تو یہ رونے لگا. راہب رونے لگا، رو کے کہنے لگا مولا سرکار آپ نے مجھے وہ دے دیا جو مجھے دنیا میں کسی نے نہ دیا. تو امام حسین نے کہا کہ ہاں ہم نے تیرے چہرے کی اداسی کو پڑھ لیا تھا اور ہمارے دربار سے کوئی خالی ہاتھ واپس جائے حسین یہ برداشت نہیں کرتا. یہ حسین کا بچپنا تھا. راہب کو جب بیٹے مل گئے تو راہب نے ننھے امام حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہنے لگا مولا قادسیہ عراق کا آخری شہر ہے، حلب اس سے پہلے پڑتا ہے. مولا کبھی شام آنا ہو تو ہمارے یہاں ضرور آئیے گا. اتنا کہنا تھا. امام حسین نے جملہ کا راہب اگر ہم تیرے یہاں آئیں تو کیا تو ہمیں پہچان لے گا؟ راہب کہنے لگا مولا کیسی باتیں کرتے، آپ نے ہمیں 7 بیٹے دیے ہیں، آخر دنیا میں ایسا کون سا بے وفا انسان ہے جو اپنے محسن کو بھول جائے؟ امام حسین نے کہا اگر ایسی بات ہے راہب تو ٹھیک، ہم تیرے یہاں ضرور آئیں گے مگر اپنے محسن کو بھولنا نہیں. باتیں ختم ہو گئی. راہب اپنے گھر آ گیا. ایک عبادت خانہ بنا رکھا ہے، اس عبادت خانے پہ چاندی کی چوکی ہے، چاندی کی چوکی پہ رحل ہے اور اس رحل پر انجیل ہے. روزانہ یہ راہب اپنی عادت کے مطابق انجیل کو پڑھتا ہے، عبادت خانے سے باہر نکلتا ہے، گھر کی چھت پہ چڑھتا ہے اور چھت کے دیکھ کے کہتا ہے آنے والے نے وعدہ کیا تھا آئے گا ضرور، اس لیے کہ اسی نے 7 بیٹے مجھے دیے ہیں. کبھی کبھی اپنے 7 بیٹوں کو کھڑا کر کے کہتا تھا جانتے ہو تمہیں کس نے دیا ہے؟ تمہیں مدینے میں حسین رہتا ہے، تم اس کی عطا ہو، تمہیں اسے نے دیا ہے.
کبھی وہ آئے تو اپنے محسن کو بھولنا نہیں۔ بیٹے بھی واقف تھے کہ ہمارا بابا کسی کے آنے کا انتظار کر رہا ہے۔ ایک دن راہب بیٹھا ہوا اپنے عبادت خانے پہ انجیل پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے اسے نیند آ گئی۔ اچانک خواب میں جناب عیسیٰ آ گئے، اس عالم میں آئے کہ نہ سر پہ امامہ ہے نہ پاؤں میں نالین ہے، اور جناب عیسیٰ آ کے کہہ رہے راہب تیرا مہمان آ گیا ہے اور تو یہاں پہ سو رہا ہے۔ بس اتنا سننا تھا۔ راہب جلدی سے نیند سے اٹھا، ارے میرا محسن آ گیا، میرا مدینے کا حسین آ گیا جس نے مجھے 7 بیٹے دیے تھے۔ ایسے نہ روئیے، ایسے روئیے جیسے رونے کا حق ہے۔ مجلس ہو رہی ہے 5ویں امام کے گھر، ذاکر مصائب پڑھ رہا ہے، ابو بصیر بیٹھا ہوا رو رہا ہے۔ امام نے بھری مجلس میں ٹوک دیا، ابو بصیر میرے جب کے مصائب ہو رہے تو رو نہیں رہا ہے۔ ابو بصیر نے رومال پیش کر دیا، مولا یہ دیکھیے یہ میرا رومال آنسوؤں سے تر ہے۔ امام نے کہا ابو بصیر میں بھی جانتا ہوں تو رو رہا ہے، مگر ابو بصیر ایسے تھوڑی روتے، ایسے رو جیسے بوڑھی ماں جوان کے لاشیں پر ہوتی۔ اجرکم اللہ۔ پر روایت کہتی ہے راہب جلدی سے اپنے گھر سے باہر نکلا، دیکھتا کیا ہے، مجھے دور ایک لشکر نظر آ گیا۔ یہ لشکر کے قریب پہنچا تو دیکھتا کیا ہے، ایک ضعیف و ناتوا آدمی ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پیروں میں بیڑیاں ہے، گلے میں توقے خاردار ہے۔ آگے بڑھا، کچھ بیویاں زمین پہ بیٹھی ہوئی ہے جن کے ہاتھوں سے گردن بندھے ہوئے ہیں اور اپنے بالوں سے پردہ کر رکھا ہے۔ تھوڑا سا آگے بڑھا، نو کے نیزہ پہ کچھ سر جو ہے وہ لگے کھڑے ہیں۔ یہ سارے سروں کو دیکھتا رہا، اچانک سر حسین پہ نگاہ پڑ گئی، اسے اپنا محسن یاد آ گیا۔ یہ جلدی سے قافلہ سالار کے پاس آیا اور آگے کہنے لگا بھیا ایسا ہے، ایک رات کے لیے مجھے میرا محسن کا سر چاہیے۔ کہا نہیں نہیں، وہ حاکم نے منع کیا ہے، یہ سر تجھے نہیں ملے گا۔ جلدی سے اپنے گھر گیا، اشرفیوں کی تھیلی لے کے آیا، یہ لے اشرفیوں کی تھیلی، بس ایک رات کے لیے میرے محسن کا سر میرے حوالے کر دے۔ کہا ٹھیک ہے ایک رات کے لیے لیجئے۔ راہب کو اجازت مل گئی۔ راہب نو کے نیزہ کے قریب آیا، نو کے نیزہ سے جیسے ہی سر حسین کو اٹھایا، پہلی بار کسی نے حسین کے سر کو ابن احترام سے اٹھایا تھا، سید سجاد کی چیخ نکل گئی، اے میرے پروردگار راہب کو سلامت رکھنا، اس نے میرے بابا کا سر بڑے احترام سے لیا ہے۔ اجرکم اللہ۔ بس میں نے مجلس کو تمام کر دیا۔ راہب نے سر حسین کو لیا، اپنے عبادت خانے میں آیا۔ عبادت خانے میں آنے کے بعد چاندی کی چوکی سے انجیل کو زمین پہ رکھا، رحل پر سر حسین کو رکھا، چہرے کو دھلا، بالوں کو سنوارا، تو سالو ہو کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا اے کٹے ہوئے سر، میں انجیل کا عالم ہوں، میں نے انجیل میں پڑھا ہے ولی خدا مرنے کے بعد بھی بول سکتا ہے، یہ بتلا کہ تو کس کا سر ہے، کہیں میرے محسن کا سر تو نہیں ہے۔ کٹے ہوئے سر سے کوئی آواز نہ آئی۔ راہب نے ایک جملہ کہا، تیری آنکھوں کے نیچے کے کالے ڈورے بتا رہے ہیں کہ تیری آنکھوں کے سامنے تیرے بچے کو مارا گیا ہے، تیرے بچے کے گلے پہ تیر مارا گیا ہے، تیرے گردن کی سوکھی ہوئی رگیں بتلا رہی ہے، جب تیرا سر کاٹا گیا ہے تو 3 دن کا بھوکا پیاسا تھا۔ ارے تجھے اس بیٹے کا واسطہ جس کے آنکھوں کے سامنے تیرے بیٹے کو مارا گیا۔ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، اے راہب ولدی علی اکبر، ارے وہ تو میرا بیٹا علی اکبر ہے۔ اے راہب جلدی سے اٹھ جا، میری ماں یہاں پہ آ رہی ہے، اس لیے کہ میری ماں بڑی منت سے مجھ سے ملنا چاہتی تھی۔ راہب کی چیخ نکل گئی، مولا معاف کریے گا، ہم نے آپ کو نہ پہچانا اور آپ جب آئے ہم آپ کا احترام نہ کر سکے۔ واہ حسین۔
یادگار حسینی حاجی پور بیٹا تشریف لے آنے ہیں اور اس کے بعد مجموعہ شبیریہ پہانی کوئی تیار ہے. علمن شیخ بارے کربلا کے صاحبزاد جناب عثمان صاحب نئے خانے کے لیے تشریف لے آئے ہیں اور اپنا نہر سلام آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں. ماتمی حسین یا حسین مادہ اٹھائیے بھائی. یا حسین جنید، یا حسین جنید، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین ارجمن شیر غار کربلا یا امام آؤ کرتی ہے دعا. ارجمن شیر غار کربلا یا امام آؤ کرتی ہے دعا. ارجمن شیر غار کربلا یا امام آؤ کرتی ہے دعا. شیر غار کربلا یا امام آؤ کرتی ہے دعا. ارجمن شیر غار کربلا یا امام آؤ کرتی ہے. ہر طرف کفر ہے بخار ہے بڑھتے ہوئے دین کے گلزار ہے. کوئی بھی اپنا نہ مددگار ہے ہم تو زیارت کے طلبگار ہیں. ظلم کی اب ہو چکی ہے انتہا کی ہے دعا. شیر غار کربلا کرتی ہے دعا. جو من شیر غار کربلا یا امام کرتی ہے دعا. یا حسین کلام کے ساتھ